بھارتی فوج کی ظفروال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ بھارتی فوج کی ظفروال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے۔ پاکستانی فورس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ڈرون کو مار بھگایا۔ بھارتی فوج کی ظفروال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ بھارتی فوج نے جمعرات کی رات ظفروال سیکٹر میں پہلے کواد کاپٹر ڈرون کی مدد سے دراندازی کی کوشش کی۔ پاکستانی فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ڈرون کو مار بھگایا۔ اس کے بعد بھارتی بارڈر فورس نے ظفروال سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس سے سول شہری آبادی کو نقصان پہنچا۔ پاک فوج نے اس بلا اشتعال فائرنگ کا دندان شکن جواب دیا۔ جوابی فائرنگ سے بھارتی بارڈر فورس کو نقصان اٹھانا پڑا اور ان کے کچھ فوجیوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے بھارت کی جانب سے بلا جواز سیز فائر کی خلاف ورزی کے پیچھے قطر کی حکومت کی جانب سے 8 بھارتی جاسوسوں کو سزائے موت دینے کی وجہ سے ہونے والی بین الاقوامی ہزیمت بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ قطر میں بھارتی جاسوسوں کی سزائے موت سے قبل بھارت کینیڈا میں اپنی خفیہ ایجنسی را کی جانب سے سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے ہزیمت اٹھا چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی جانب سے 27 اکتوبر کو یوم سیاہ بھرپور طریقے سے منانے کی وجہ سے بھی بھارتی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف اسلام آباد جاوید سمرو سے۔ جاوید بتائے گا اس متعلق؟ جی بالکل، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج کی ظفروال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ ہے اور اس بھارتی فوج نے جمعرات کی رات ظفروال سیکٹر میں پہلے جو ایک ڈرون ہے کواد کوئٹر ڈرون، اس کی مدد سے دراندازی کی کوشش کی۔ پاکستانی فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ڈرون کو مار بھگایا۔ اس کے بعد بھارتی بارڈر فورس نے ظفروال سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس سے جو ہے بہت زیادہ سول شہری آبادی جو ہے پاکستانی حدود کے اندر اس کو نقصان پہنچا ہے اور اس نقصان پر پاک فوج نے اس بلا اشتعال فائرنگ کا جو ہے دندان شکن جواب دیا ہے اور جوابی فائرنگ سے بھارتی بارڈر فورس کو نقصان اٹھانا پڑا ہے اور ان کے کچھ فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سیکورٹی ماہرین کی جانب سے بھارت کی جانب سے بلا جواز سیز فائر کی خلاف ورزی کے پیچھے قطر کی حکومت کی جانب سے جو 8 بھارتی جاسوسوں کو سزائے موت دینے کی وجہ سے ہونے والے بین الاقوامی جو ہزیمت پڑی ہے اس کا سامنا ہے۔ اس صورتحال کو سے بچنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے سیکورٹی جو ماہرین ہیں کہ قطر میں بھارتی جاسوسوں کو سزائے موت سے قبل بھی بھارت نے کینیڈا میں اپنی خفیہ ایجنسی را کی جانب سے جو سکھ ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ہزیمت اٹھانے چکا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ پاکستان کی بہادر افواج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کا عملی مظاہرہ انہوں نے ماضی میں بھی دیکھا ہے انڈین فورسز نے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید سمرو اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاک فوج نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ڈرون کو مار بھگایا۔ بھارتی فوج کی ظفروال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ بھارتی فوج نے جمعرات کی رات ظفروال سیکٹر میں پہلے کواد کاپٹر ڈرون کی مدد سے دراندازی کی کوشش کی۔ پاکستانی فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ڈرون کو مار بھگایا۔ اس کے بعد بھارتی بارڈر فورس نے ظفروال سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس سے سول شہری آبادی کو نقصان پہنچا۔ پاک فوج نے اس بلا اشتعال فائرنگ کا دندان شکن جواب دیا۔ جوابی فائرنگ سے بھارتی بارڈر فورس کو نقصان اٹھانا پڑا اور ان کی کچھ فوجیوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے بلا جواز سیز فائر کی خلاف ورزی کے پیچھے قطر کی حکومت کی جانب سے 8 بھارتی جاسوسوں کو سزائے موت دینے کی وجہ سے ہونے والی بین الاقوامی ہزیمت بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ قطر میں بھارتی جاسوسوں کی سزائے موت سے قبل بھی بھارت کینیڈا میں اپنی خفیہ ایجنسی را کی جانب سے سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے ہزیمت اٹھا چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی جانب سے 27 اکتوبر کو یوم سیاہ بھرپور طریقے سے منانے کی وجہ سے بھی بھارتی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے دنیا کی توجہ پاکستان کشمیر میں سیکیورٹی کے بڑھتے ہوئے مسائل سے ہٹانے کے لیے بھی ایک روز قبل بلا اشتعال فائرنگ کا ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ بین الاقوامی اور سفارتی سطح پر خود کو تنہا ہوتا دیکھ کر بھارت کی انتہا پسند حکومت نے پاکستان کے ظفروال سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کر کے دنیا کی توجہ اس رسوائی سے ہٹانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ پاک فوج نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ڈرون کو مار بھگایا۔ بھارتی فوج کی ظفروال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ اور بھارتی فوج کی فائرنگ سے شہری آبادی کو نقصان پہنچا۔ بھارتی فوج نے جمعرات کی رات ظفروال سیکٹر میں پہلے کواد کاپٹر ڈرون کی مدد سے دراندازی کی کوشش کی۔ پاکستانی فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ڈرون کو مار گرایا۔ اس کے بعد بھارتی بارڈر فورس نے ظفروال سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس سے شہری آبادی کو نقصان پہنچا۔
आपको बताएं कि पाक फौज ने इस बिला इश्तियाल फायरिंग का दंदान शिकन जवाब दिया। जवाबी फायरिंग से भारतीय बॉर्डर फोर्स को नुकसान उठाना पड़ा और उनके कुछ फौजियों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है भारत की जानिब से बिला जवाब सीज फायर की खिलाफ वर्जी के पीछे कतर की हुकूमत की जानिब से 8 भारतीय जासूसों को सजाए मौत देने की वजह से होने वाली बैनुल-अक़वामी हज़ीमत बड़ी वजह हो सकती है। कतर में भारतीय जासूसों की सजाए मौत से कबल भी भारत कनाडा में अपनी खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से सिखों की भारत टारगेट किलिंग की वजह से हज़ीमत उठा चुका है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने। बहुत शुक्रिया वकार हसन साहब। भारतीय फौज ने जफरवाल सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश की है, क्या कहेंगे इस पर आप? आई थिंक आपने जिसना मेंशन किया है बेसिकली 3-4 चीज़ों पे सख्त फ्रस्ट्रेशन है इंडिया में, विद इन इंडिया पॉलिटिकल लेवल पे भी और डिप्लोमेटिक लेवल पे और मिलिट्री लेवल पे। जैसे आप मेंशन कर रहे थे कि कनाडा में इनके 10 स्क्वाड पकड़े गए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चला रही थी इनकी, और ओपनली इसको एक्सपोज किया गया। फिर अभी आई थिंक जो कल कतर ने किया है इसमें सजाए मौत दी है। 8 सीनियर अफसरान हैं इनकी नेवी के, कैप्टन लेवल मीज के, फुल कर्नल लेवल के लोग हैं। और फिर जो है आज 27 अक्टूबर भी है जिसमें भारत को भी पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में इसको एज ए ब्लैक डे मनाया जाता है, जो बेसिकली ऑल्सो रिलेट टू कश्मीर की आज़ादी की जंग भी उसी दौरान हुई थी 1947-48 में। तो आई थिंक ऑल टोल्ड दे थॉट कि जी हम कोई पुलझड़ियाँ वगैरह छोड़ के प्रेशराइज करते हैं, नॉट नोइंग कि हमेशा इनको रिस्पांस मिला है। स्विफ्ट रिटॉर्ट में अभिनंदन साहब को चाय पिला के भिजवाया गया था। और मेरा ख्याल है हटगर्मी अपनी जगह, लेकिन लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इसमें आई थिंक इंजरीज भी हैं, कोई डेथ भी है जो इंडिया हमेशा छुपाता है। अवाम भी हमारी जो है डिस्पाइट जो लॉसेज होते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल या वर्किंग बाउंड्री पे, दे अंडरस्टैंड कि इनकी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और आगे भी रहेगा। और अभी इवन आई थिंक उनके सत्यपाल मलिक ने कल राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू में बात की है कि पुलवामा भी मोदी साहब ने खुद करवाया था। तो फॉल्स फ्लैग के तो मास्टर्स हैं, लेकिन इतने भोंडे तरीके से करते हैं कि ये फिर पकड़े जाते हैं। बिल्कुल, पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया हम न्यूज़